السلام علیکم دوستوں. 8 مارچ ایک اہم دن جو کہ پوری دنیا میں بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے اور اسے عالمی یوم خواتین کا نام دیا گیا ہے. ان دنوں بہت سے فورم، جلسے اور تقاریر ہوتی ہیں، ریڈیو ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں. ایک ایسے ہی پروگرام میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی اور باتوں کے دوران ان کے ایک اعتراف نے مجھ سے یہ کالم لکھوایا، جسے انہی کے انداز میں آپ سب کے سامنے لائی ہوں. امید ہے یہ سوال اور یہ جواب آپ کے اندر بھی ہوں گے. میرا نام عرفان ہاشمی ہے. مجھے اس شہر میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس شہر کی آزادی، مصروفیت اور ملنے جلنے کے انداز کو میں شاید اس طرح اپنے اندر نہ سمجھ سکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنا نہ سکا تھا. اس لیے میں اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے صرف سلام دعا کی حد تک حق ہمسائیگی نبھاتا تھا. گو کہ اب میں جس عمر کے حصے میں تھا، بقول میری بیوی کہ مجھے لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے تھا، لیکن ایک شاعر کی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ میں خود فراز اپنی طبیعت سے تنگ تھا. میری بیوی مختلف تہواروں پر کھانا وغیرہ بانٹتی، ملتی جلتی، محلے داری نبھاتی تھی، جو کہ اکثر مجھے کوئی خاص پسند بھی نہیں آتی. شاید میں تنہائی پسند تھا اور میرا بیٹا بھی مجھ پر ہی تھا، اسی لیے شاید اس نے والدین کی تنہائی کی پرواہ کیے بغیر ملک سے باہر رہائش اختیار کر لی تھی، اور اب ایک معقول رقم جو ہمارے گزارے سے کہیں زیادہ تھی پابندی سے بھجوا کر وہ ہمارے حقوق نبھا کر سرخرو تھا. مجھے صرف اور صرف اس کی ٹیلی فون کالز کا انتظار ہی رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بیٹی نہ دی تھی، لہٰذا مجھے بیٹی کی محبت کا کوئی خاص تجربہ بھی نہ تھا. اسے بھی اتفاق ہی سمجھ لیں کہ میں بھی اکلوتا تھا. والدین اپنی پسند سے بہو لائے تھے جس میں خدمت کے جراثیم کچھ اتنے زیادہ تھے کہ اس نے مجھے آج تک لاڈلا ہی بنا رکھا تھا. میرا خیال ہے میرا خاصا تفصیلی تعارف ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جس نے میرے ذہن اور میری زندگی کو تبدیل کر دیا. آج جب شہر میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اس دن کو منانے کی بات ہوتی ہے تو بہت ہی کھلے دل سے بات کر لینی بھی چاہیے. خاص طور پر ہمارے اس معاشرے میں کھلے ذہن اور کھلے دل والوں کی ضرورت کافی عرصے سے محسوس کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ کہ اس سلسلے میں کافی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ تبدیلی اگر مثبت سوچ نہیں لاتی تو وہ تبدیلی نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ پھر وہ نقل ہے، صرف نقل، جو کہ بنا سوچے سمجھے کیے جانے والا عمل ہے. بحث شاید لمبی ہو جائے، لہٰذا اسے دل میں اترنے والی بات کی طرف آ جانا چاہیے. وہ میرے سامنے والے گھر کی کرایہ دار تھی. مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میری اس سے ملاقات نہیں تھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور اگر میری بیوی کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو میں بڑا جہلانہ سا جملہ کہتا. ابھی میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو صبح کی گئی ہوئی شام کو آتی ہے اسے بھولی کہو گی یا بھولی کہو گی؟ میں اکثر ہنس کے کہتا. میری بیوی جو بلا شبہ ایک نیک عورت ہے، مجھے اس انداز پر بات کرنے پر نہ صرف ٹوکتی بلکہ استغفار کرنے کو کہتی. میں اکثر جب شام کو واک کر کے گھر لوٹتا تھا تو وہ لڑکی جس کا نام میں اب آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ماہین ہے، وہ اسی وقت گھر واپس لوٹتی تھی. گھر لوٹتے ہوئے اس کا انداز کبھی مجھے تھکا ہوا، اکتایا ہوا محسوس نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتی ہوئی چڑھتی اور خود ہی پرس سے چابی نکال کر بیرونی دروازہ کھول کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتی. میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ نہ جانے کس سے مل کر لنچ یا ڈنر کر کے آئی ہے جو اتنی فریش ہے. ہم تو آفس سے واپسی پر اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ گھر آئے مہمان کو خوش دلی سے خوش آمدید کہہ سکیں. آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ میں نے اس کے وقت کا بڑا حساب کتاب رکھا ہوا تھا. دراصل ریٹائر آدمی جب دفتر کے حساب کتاب سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جانے انجانے میں اپنے آس پاس کے لمحے لمحے کا حساب کتاب رکھنے لگتا ہے.
کیونکہ اس کا خیال اور سوچنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ سوچ اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے کہ میں نے ساری زندگی جو کمایا ہے اس کا اب تک حساب کتاب کیوں نہیں رکھا، یہ گھر والے تو بہت ضائع کرتے ہیں، وقت بھی اور پیسہ بھی۔ اور اکثر ہی میں ایسی باتوں پر اپنی بیوی کو طعنے بھی دیتا تھا اور کبھی بھی معذرت نہ کرتا۔ اسی طرح گھر سے باہر رہنے اور کام کرنے والی خواتین کے بارے میں میری سوچ کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن میری بیوی کو ایک خوبصورت اور سگڑ بہو کی تلاش تھی، اس لیے وہ مجھ سے محلے کی اکثر لڑکیوں کی تعریفیں کر کے رائے مانگتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا اسی کی پسند کی شادی کرے گا۔ پھر اخبار اور میگزین بھی پڑھنے کی شوقین تھی، لہٰذا کبھی کبھی بڑی دانش مندانہ گفتگو بھی کرنے کی کوشش کرتی، جس پر میں مسکرا کے اسے فوراً کچن کی طرف چائے کے لیے روانہ کر دیتا۔ سچ پوچھیں تو میرے نزدیک خواتین اور ذہانت بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں، وہ صرف کچن ہی مہکائیں تو بہتر ہے۔ اب میں آپ کو مختصر اس شام کی رویداد بتاتا ہوں جب میں اپنے داخلی دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک ایسے حادثے کا شکار ہوا جس سے میری سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی، کیونکہ بڑھاپا کسی وقت بھی آپ کو قابل رحم بنا دیتا ہے۔ یعنی میرا دایاں پاؤں بظاہر تو صرف ذرا سے دباؤ کے ساتھ مڑا، لیکن بعد میں ڈاکٹر صاحب نے ایکس رے کے بعد بتایا کہ وہ ٹھیک ٹھاک فریکچر ہو چکا تھا۔ میں ہسپتال سے کس طرح پہنچا، کیا کیا ہوا، یہ تو بڑی طویل کہانی ہے، پھر کبھی ہے دوست۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کسی بہتر سوچے گئے عمل کے لیے چن لیے گئے ہیں، تو وہ آپ کو کسی نہ کسی امتحان کے عمل سے ضرور گزارتا ہے۔ میرا بھی شاید امتحان ہی تھا، کیونکہ اس تمام عرصے میں اس بچی ماہین کی توجہ اور محبت سے میں دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی نہ صرف ذمہ داری نبھا رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی ہے، کیونکہ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، خود بھی اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی تعلیم حاصل کرانا چاہتی تھی۔ وہ جس ڈاکٹر کے کلینک میں ریسیپشنسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، اسی کے توسط سے مجھے ایک اچھے ڈاکٹر نے فوری طور پہ نہ صرف دیکھ لیا بلکہ میرا علاج بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ جس وقت مجھے چوٹ لگی وہ حسب معمول اپنی ملازمت سے واپس گھر آ رہی تھی۔ میری بیوی نے اس سے مدد مانگی تھی، اور پھر اس بچی ماہین نے جس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھایا وہ شاید میرا بیٹا بھی نہ نبھاتا۔ اور اب میں کھلے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ورکنگ وومن پر اعتماد ہوتی ہے، اور شاید یہی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے مزاج پر گراں گزرتی ہے۔ اس بچی نے مجھے حق کے ہمسائیگی کا درس بھی دیا جو میں آج تک کسی سے نہ سیکھ سکا تھا، اور اب میں جب کسی خاتون کو بیگ کندھے پر لٹکائے بار بار ریسٹ واش کی طرف دیکھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے خیالات وہ نہیں ہوتے جو کچھ عرصے پہلے تھے۔ دن تو ہم بہت سے مناتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج 2022 کے عالمی یوم خواتین منانے کے دن ہم اپنے قول و عمل سے بھی اس بات کا اعتراف کریں تو کیا ہی اچھا ہو، اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ عرفان ہاشمی کے اس اعتراف کے ساتھ بے اختیار نوشی گیلانی کے اشعار ذہن میں گردش کرنے لگے۔ بدگمانی کے سرد موسم میں میری گڑیا کے ہاتھ نیلے ہوئے، کوئی بارش تھی بدگمانی کی، سارے کاغذ ہی دل کے گیلے ہوئے۔ آج اس عالمی دن پر اس کالم کے ساتھ ہی اب اپنی میزبان غزالہ رشید کو اجازت دیجیے، اور آپ بھی سوچیے گا یہ کہ بچیاں جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، آفیسز میں محنت کرتی ہیں، تو ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کو وہ عزت دیں کہ ہمارے معاشرے کی کوئی بھی لڑکی سڑک پر کھڑی ہو، بس میں سفر کرتی ہو یا آفس میں سر جھکائے کام کر رہی ہو، وہ کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، وہ سر اٹھا کے جیے، وہ سر اٹھا کے رہے، کیونکہ اسی میں ہماری بھی تو عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو۔